ہاں جی جناب، تو بینا بیگم جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی دانیہ کو یہ ٹینشن دینے لگ گئی تھیں کہ تمہاری شادی کو مہینہ 2 مہینے تو گزر چکے ہیں اور ابھی تک کوئی گڈ نیوز نہیں آئی، تاکہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی یہ ٹینشن رکھ سکیں اور شاید اسی بہانے سے ہی اس کے بیٹے کی دوسری شادی بھی کروا سکیں۔ لیکن اب جب کہ دانیہ سچ میں امید سے نظر آ رہی ہے اور ڈاکٹر اسے بتا دیتی ہے کہ تمہاری بہو کے بے ہوش ہونے کے پیچھے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو بینا بیگم کا تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کا ارادہ تو صرف اور صرف دانیہ کے تھرو سعدیہ بیگم کو پریشان کرنے کا تھا۔ اسے پرماننٹلی اپنے بیٹے کی بیوی تو بنا کے وہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ انفیکٹ جب سے انہیں تھوڑا سا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے بیٹے ولید کی ہمدردی دانیہ کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے، تب سے تو انہیں دانیہ سے مزید خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور ایک آدھ بار ولید سے دبے لفظوں میں یہ اظہار بھی کر چکی ہیں کہ میں اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں زیادہ عرصے کے لیے دیکھنا ہی نہیں چاہتی، بہتر یہی ہوگا کہ طلاق دو اور اسے فارغ کرو۔ دانیہ کی بے ہوشی کی اصل وجہ ہی اس کی ماں ہے۔ سعدیہ بیگم کو اپنے ہسبینڈ کے ہارٹ اٹیک کے باوجود بھی اس بات کا تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ وہ اپنی باتوں سے کس طرح دوسروں کے دلوں پہ چھریاں چلاتی ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ رملہ گھر میں موجود ہے اور وہ نیاز حسین کا پوری طرح سے خیال رکھتی ہے، لیکن اس بات پہ بھی سعدیہ بیگم کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ نیاز حسین کا خیال اپنے ہاتھوں سے رکھنا چاہتی ہیں، بلکہ انہیں تو یہ بات ناپسند آ رہی ہے کہ یہ بہو ہو کے بیٹی بن کے کیوں دکھا رہی ہے اور میرے شوہر کے آگے پیچھے کیوں پھرتی نظر آ رہی ہے۔ اسی بات کا ذکر وہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی کر دیتی ہیں اور اپنی گھٹیا سوچ مراد کے سامنے رکھ دیتی ہیں کہ بالآخر تمہاری بیوی جو ہے وہ مراد کی بہو ہے، سگی بیٹی تو نہیں ہے، تو پھر کیوں تمہارے باپ کے آگے پیچھے پھر رہی ہے اور سارا دن اس کے کمرے میں رہتی ہے۔ مراد جس کا اسٹیمنا پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور اپنی ماں کو صاف صاف کہہ چکا تھا کہ اگر آپ کو رملہ پسند نہیں ہے تو ہم لوگ اس گھر سے جا سکتے ہیں، صرف اپنے باپ کی بیماری دیکھ کے ہی یہاں پہ رکا ہوا ہے۔ لیکن سعدیہ بیگم کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے اور بات کو مزید بگاڑتی جا رہی ہیں۔ ادھر دانیہ اور ولید کو زبردستی حماد صاحب نیاز حسین کی تیمارداری اور ان سے ملاقات کے لیے بھیج دیتے ہیں، تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ گھر آنے کے بعد تو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ حماد کے اتنا اصرار کرنے کی وجہ سے بینا بیگم بھی یہی شو کرواتی ہیں کہ مجھے تو خود بھی اچھا لگے گا اگر سونیا اپنے والد سے جا کے مل لے۔ حالانکہ سونیا تو ولید کے سامنے یہی کہتی ہے کہ مومانی جان نے تو مجھے منع کیا تھا کہ میں اپنے گھر کبھی نہ جاؤں، تو ایسا ممکن ہے کہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں ان کی بات کا کتنا مان رکھتی ہوں اور ماموں کی پرمیشن دینے کے بعد کہیں میں ان کی بات کو رد تو نہیں کر دیتی۔ لیکن ولید اب دانیہ کو خود ہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی اب تو ابو نے کہا ہے تو ہمیں جانا ہی پڑے گا، تم بلا وجہ ان معاملات میں مجھے مت گھسیٹو۔ ولید کو ایک آدھ بات ہی اپنی ماں کی سہنی پڑ رہی ہے تو وہ اتنا دماغی مریض بن رہا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کس طرح دانیہ کے اوپر اس نے شادی کے شروع کے دنوں میں اتنا پریشر ڈالا کہ ایک طرف اسے اس کی ماں کی باتیں سننی پڑتی، دوسری طرف ولید اسے الٹی باتیں سمجھاتا۔ بہرحال دانیہ اپنے باپ سے ملنے چلی جاتی ہے۔ یہاں سعدیہ بیگم کے الفاظوں کے تیر ابھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ جب دانیہ مل کے واپس جانے لگی ہوتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں چند روپے تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی تو ہو نہیں، میرے بھائی کی بہو ہو، تو اسی وجہ سے پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہو تو تمہیں یہ نیک دینا تو بنتا ہی تھا۔ گھر جا کے اپنی ماں کو بتا دینا کہ میں نے اس کی طرح روایات کو توڑا نہیں ہے، اس نے تو اپنے گھر سے میری بہو کو خالی ہاتھ ہی بھیج دیا تھا، پر میں نے اس کی بہو کو نیک دے کے بھیجا ہے۔ انہی باتوں سے دانیہ کا بی پی اتنا شوٹ کر جاتا ہے کہ وہ گھر آنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے اور پریشانی کی حالت میں ولید ڈاکٹر کو بلاتا ہے۔ اب یہاں ڈاکٹر آ کے بینا بیگم کو بتاتی ہے کہ آپ کی بہو امید سے ہے، اور بینا بیگم جو کہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھیں، اب یقیناً اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کارروائیاں کرتی ہی رہیں گی۔ بہرحال دوسری طرف سونیا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مراد کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ارباز کے گھر کے کاغذات جو کہ بلال صاحب نے نکاح کے وقت پہ سونیا کے نام لگوائے تھے، وہ کاغذات بالکل نکلی تھے۔ اور پھر ارباز کے گھر جانے پہ اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پاور آف اٹرنی پہ دھوکے سے ارباز کے دستخط لے کے ملک بلال اس کا گھر کب سے بیچ بھی چکا ہے۔
اب بلال ایک طرف تو اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے بھی بہت پریشان ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ یقیناً یہ معاملہ بھی سیٹ کروا دے گا، کیونکہ جس کو گھر ملک بلال نے بیچا ہے وہ خود بھی اس بات کے لیے پوری گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھر فارا کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ 5 کروڑ روپے لوٹ چکا ہے ارباز کے گھر کو بیچ کے، تو اس کی تو باچھیں کھل جاتی ہیں، اور باتوں باتوں میں اپنے باپ سے یہ بھی اگلوا لیتی ہے کہ پیسے کون سے بینک میں ہیں۔ تو ملک بلال اسے بتاتے ہیں کہ میں اتنے کروڑوں روپے بینک میں کیوں رکھوں گا، میں نے گھر میں ہی اپنی الماری میں رکھے ہیں۔ انفیکٹ ملک بلال تو اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ہی سب کچھ کرنا چاہتا ہے، پر فارا جیسی بیوقوف لڑکی جو کہ آج کل وکی کے پیچھے اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ مہنگے مہنگے گفٹس اس کو دینے والی ہے، وہ یقیناً ملک بلال کی الماری سے نکال کے کروڑوں روپے بھی اسے دکھائے گی، تاکہ شاید اسی طرح وہ وکی کی محبت حاصل کر پائے۔ لیکن وہ نہیں جانتی کہ وکی تو صرف اسے لوٹ کے کھانا چاہتا ہے، اصل میں تو محبت وہ ہما سے ہی کرتا ہے، اور فارا کو پھنسا کے اس سے پیسے لوٹنے کا پلان خالی وکی کا نہیں بلکہ ہما اور وکی کا میوچل پلان ہے۔ اگر کسی کو ارباز کے گھر بکنے سے دکھ ہو رہا ہے تو وہ سارا بیگم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا بیگم فارا جیسی بیٹی ہونے کے باوجود بہت اچھی نیچر کی ہیں۔ انہیں تو ابھی تک اس بات کا بھی افسوس ہو رہا ہے کہ بلا وجہ شاہین بیگم کو گھر سے کیوں نکال دیا، کیونکہ وہ بار بار یہی کہتی ہیں کہ شاہین بیگم میرے لیے بہت اچھی تھیں، چاہے وہ میری سوتن تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑی بہن بن کے ہی میرا ساتھ دیا ہے۔ اور اپنی بیٹی اور اپنے ہسبینڈ کو بھی بار بار اس بات کا احساس دلانا چاہتی ہیں کہ ہمیں ان کو واپس لے کے آنا چاہیے، ان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اب جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ارباز کی پراپرٹی پہ اس کے ہسبینڈ نے کس طرح قبضہ کیا ہے تو اسے اس بات کا دلی افسوس ہوتا ہے۔ ملک بلال کے سامنے تو وہ کبھی کچھ بول ہی نہیں پائی، البتہ اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یوں خدا کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، ہو نہ ہو ارباز ایک یتیم لڑکا تھا اور اس کے مال کے اوپر یوں ڈاکہ ڈال کے تمہارے باپ نے جو گناہ اپنے سر لے لیا ہے اس کی معافی کبھی نہیں ملے گی، اور کبھی نہ کبھی اس گناہ کا بدلہ چکانا ہی پڑے گا۔ پر فارا جو کہ بالکل اپنے باپ کی جیسی ہے، وہ اپنی ماں سے بھی کہتی ہے کہ بس بھی کر جائیں، لگتا ہے آپ کے اندر بڑی امی کی روح گھس گئی ہے، بلا وجہ ان کی طرح نیکی کی باتیں نہ کریں اور میری زندگی کا مزہ نہ خراب کریں، مجھے تو ابھی ہی زندگی کا مزہ آنے لگا ہے۔ ادھر ارباز اور سونیا کا تو بزنس اتنا اچھا پیک پہ چل رہا ہے، جس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ چاہے لوگ آپ سے آپ کی ساری دولت بھی چھین لیں، پر جو رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے۔ جبھی تو سونیا کا کھانے کا کاروبار اتنا دنوں میں ترقی کر رہا ہے کہ اب تو انہیں دیگیں کی دیگیں بنانی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ انہیں بہت سے ملازمین رکھنے پڑ گئے ہیں۔ سونیا تو خود بھی اس بات پہ خوش ہوتی ہے کہ ان کی بدولت بہت سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ اب یقیناً بہت جلد یہ اپنے اسی کاروبار کے ذریعے اتنے پیسے کما لیں گے کہ اپنا گھر بھی بنا لیں گے، اور تب تک شاید فارا اپنے باپ کے سارے ادھر ادھر سے لوٹے ہوئے پیسے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وکی کے ہاتھ سارے دے چکی ہو۔ اس کے بعد ملک بلال کی آنکھیں کھلیں گی اور اسے پتا چلے گا کہ اس کی بیٹی واقعی فراڈ تھی، لڑکوں کے ساتھ افیئر تھے، اور اس نے ارباز کے اوپر بھی یقیناً صرف الزام ہی لگایا تھا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ملک بلال کو یہ پچھتاوا ہونے کے بعد کیا وہ ارباز سے معافی مانگ پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔